لہذا ہماری کوشش ہوتی ہے کم سے کم تنخواہ میں مولوی رکھا جائے. اور تاجروں آپ سے کہتا ہوں یہ نوبت کیوں آتی ہے؟ کنجروں اور میراثیوں پہ خرچ کرنے کی باری آ جائے گنتی نہیں کرتے. خدا کی قسم دتھیوں کی دتھیاں تم ایک محفل میں لٹا دیتے ہو. کیا وجہ ہے کہ نبی کے نام لیوا یہ مصلی رسول کے وارث جو ہمیں انگلی پکڑ کے جنت کا رستہ دکھاتے ہیں ان کی تنخواہ ایک اسکول کے گیٹ پہ کھڑے ہونے والے چپڑاسی سے بھی کم ہے. مالی علی رسول اللہ، یا رسول اللہ میری تیسری آرزو اور چاہت یہ ہے میرا مال آپ کی ذات پر خرچ ہو. توجہ کرنا، میرا مال کہاں خرچ ہو؟ سارے بولو کہاں خرچ ہو؟ اچھا میں آپ سے سوال کرتا ہوں، بتائیے میرے نبی کی مسجد تھی یا نہیں تھی؟ بولو سارے. مدرسہ تھا یا نہیں تھا؟ مشن تھا یا نہیں تھا؟ جماعت تھی یا نہیں تھی؟ سارے کام تھے. وہاں مال کی خرچ کرنے کی ضرورت بھی تھی یا نہیں تھی؟ سارے بولو. صدیق نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ میری چاہت ہے میرا مال آپ کی مسجد پر خرچ ہو، یہ نہیں کہا میرا مال آپ کے مدرسے پر خرچ ہو، یہ بھی نہیں کہا میرا مال آپ کے مشن پر خرچ ہو. کیا کہا؟ میرا مال آپ کی. اصل میں صدیق قیامت تک کے مسلمانوں کو، صاحب خیر لوگوں کو ایک پہلو سمجھانا چاہتے تھے. لوگوں، نبی کی ذات پر خرچ کرنا بھی دراصل نبی کے دین ہی پر خرچ کرنا ہوتا ہے. میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، بڑی توجہ چاہوں گا. صدیقی مزاج کیا تھا؟ نبی کی ذات پر خرچ کرنا بھی دراصل، بولو نا، علماء انبیاء کے وارث ہیں. آج عالم کی ذات پر خرچ کرنا بھی سمجھ لو خدا کے دین پر خرچ کرنا ہے. لیکن آج یہ ماحول کیوں بن گیا ہے؟ ایک بندہ آ کر کہتا ہے مولانا صاحب یہ 10,000 آپ کی مسجد کے لیے، یہ 15,000 آپ کی مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے چندہ تے تواڈے سے اسی دعا کرساں اللہ تانوں خوش رکھے. نہیں سمجھ آئی آپ کو شاید، اور یہ سمجھ نہیں آ رہی. آپ کے لیے دعا کریں گے اللہ آپ کو خوش رکھے. بابا آپ یہ کیوں نہیں کہتے مولانا 10,000 مسجد کے لیے، 15,000 مدرسے کے لیے، 20,000 آپ کی ذات کے لیے؟ آج کے تاجر کا یہ مائنڈ اور کانسیپٹ چینج ہو چکا. وہ سمجھتے ہیں عالم کے دین پر خرچ کرنا یہ کوئی خرچ کرنا تو. لہذا ہماری کوشش ہوتی ہے کم سے کم تنخواہ میں مولوی رکھا جائے. اور تاجروں آپ سے کہتا ہوں یہ نوبت کیوں آتی ہے؟ کنجروں اور میراثیوں پہ خرچ کرنے کی باری آ جائے گنتی نہیں کرتے. خدا کی قسم دتھیوں کی دتھیاں تم ایک محفل میں لٹا دیتے ہو. کیا وجہ ہے کہ نبی کے نام لیوا یہ مصلی رسول کے وارث جو ہمیں انگلی پکڑ کے جنت کا رستہ دکھاتے ہیں ان کی تنخواہ ایک اسکول کے گیٹ پہ کھڑے ہونے والے چپڑاسی سے بھی کم ہے؟ بتاؤ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ انحطاط کیوں ہے؟ تنزل کیوں ہے؟ مسجد کے مینار پر 50 لاکھ روپیہ خرچ کر دیا، مسجد کے قالین پر 20 لاکھ روپیہ خرچ کر دیا، مسجد کے در و دیوار پر سنگ مرمر اور ٹائلیں لگا دی تم نے. بے جان دیواروں پر خرچ کرنے سے کہیں بہتر ہے جاندار انسانوں پر خرچ کرو. بولو یہ علماء اس کے حقدار ہیں یا نہیں ہیں؟ آج تنزل کیوں ہے؟ لوگ کیوں دین کی طرف آنا چھوڑ گئے؟ ہم نے ان کو بالکل پسے پش ڈال دیا. امام ابو حنیفہ اپنے وقت کے سب سے بڑے تاجر ہیں یا نہیں ہیں؟ وہ بولو. ہم حنفی ہیں، فقہ حنفی کے فالور بیٹھے ہیں تقریباً سارے جناب. امام ابو حنیفہ وقت کا اللہ کا ولی بھی ہے، قطب بھی ہے، غوث بھی ہے، ابدال بھی ہے، تابعی بھی ہے، اور اپنے وقت کا سب سے بڑا کپڑے کا تاجر بھی ہے. 400 ملازم کام کرتے تھے ابو حنیفہ کے نیچے. کتنے نوکر؟ سارے بولو کتنے نوکر؟ جس بندے کے نیچے 400 نوکر کام کر رہے ہوں وہ چھوٹے لیول کا تاجر ہے؟ انٹرنیشنل تجارت تھی امام ابو حنیفہ کی، کئی ملکوں میں کپڑے کا بزنس پھیلا ہوا تھا. سننا ذرا جملہ کہنے لگا ہوں. امام ابو حنیفہ بڑے علم کے، خود بھی صاحب علم تھے نا، تو صاحب علم لوگوں کے قدردان تھے. اپنے ان کے وقت میں ان کے شہر میں جتنے بڑے بڑے علماء، فقہا، محدثین، فقہ حدیث اور قرآن کی خدمت کر رہے تھے، امام صاحب نے ان کے در پر جا کر خود یہ پیشکش کی. کہا بے غم ہو کر میرے بھائیو اللہ کے دین کی خدمت کرو. ابو حنیفہ اسی لیے کاروبار کر رہا ہے، تمہارے سارے خرچے ابو حنیفہ برداشت کرے گا.